الحمدللہ الحی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والیم یہ ٹھیک ہے، ایکو ذرا کم کر دے تاکہ سمجھ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء۔ صدق اللہ مولانا العظیم رسولہ النبی الکریم الامین۔ حیدریہ الاندر پرستم کہ سگے علی کے وصف ہے اتنے، شمار کون کرے۔ ڈاکٹر سلیم صاحب کی قبلہ کی محبت ہے، طلب کر لیتی ہے، ہم حاضر ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جشن سونا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔ تو چہروں پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ علی والے ہیں۔ چھوٹی عید ساری منا لیتی ہے، بڑی عید بھی ساری منا لیتی ہے، یہ وہ عید ہے جو صرف حلالیوں کی ہے۔ چہرے اس عید پہ تو پتہ چلتا ہے۔ ہاں تو ذرا بولنا ہے میرے ساتھ، پتہ چلی علی والے بیٹھے ہیں۔ علی کے وصف ہے اتنے، شمار کون کرے، یہ کام تیرے سوا پروردگار کون کرے۔ اور سادات اکرام سے دعا لینے کے لیے، یہ کام تیرے سوا پروردگار کون کرے۔ اور یہ سوچ کر خدا نے دوسرا علی نہیں بنایا، شگاف کعبے میں بار بار کون۔ یہ سوچ کر خدا نے دوسرا علی نہیں بنایا، شگاف کعبے میں بار بار کون۔ موضوع سے میں جڑ گیا، تمہید میں نہ اپنا وقت ضائع کروں گا نہ آپ کا۔ علی آیا ہے کعبے میں۔ آغا صاحب رضوی بھائی، علامہ خلیل صاحب، تاریخ نے قبلہ درجنوں لوگ پیش کر دیے، یہ بھی کعبے میں آیا، یہ بھی کعبے میں پیدا ہوا، یہ بھی کعبے میں پیدا ہوا، یہ بھی کعبے میں پیدا ہوا۔
میں تاریخ کو چیلنج کر کے ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، 1 درجن چھوڑ مولوی 4 درجن نکال لے، مگر جشن مولود کعبہ صرف علی کا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے تو 4 درجن پیش کر، مگر جب بولا جاتا ہے نا مولود کعبہ، رب کعبہ کی قسم صرف حسنین کا بابا دماغ میں آتا ہے۔ علی آئے، اونچی بولنا ہے، کعبے میں، علی آئے کعبے میں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، علی کعبے میں نہ آتا، علی پھر بھی علی تھا۔ علی پھر، اور میں بڑی ذمہ داری سے لفظ کہنے لگا ہوں، علی کعبے میں آئے، یہ اعزاز علی کا نہیں، بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے، علی کعبے میں آئے، یہ اعزاز علی کا نہیں، یہ اعزاز کعبے کا ہے، اسے علی نصیب ہوا ہے۔ آپ کہیں گے جذباتی جملے، نہ 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 نہ، خطابت کی حاشیہ آرائی نہیں، پوری ذمہ داری اور دلیل سے بات کرتا ہوں۔ حضور طواف کعبہ کر رہے ہیں، آقا نے طواف روک دیا، کعبے کی طرف رخ کر کے کہا، او کعبے، تیری بڑی عظمت ہے، بڑی رفت ہے، بڑا مقام ہے، مگر یاد رکھ تیری عزت سے کہیں زیادہ میرے ایک مومن کی عزت ہے۔ ایک امتی کی عزت کعبے سے کہیں زیادہ۔ اب گھر جا کے ضرور سوچئے گا، یہاں بولنا ہے، سوچنا نہیں، گھر جا کے ضرور سوچئے گا، اگر ایک مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے جو امیر المومنین ہو، جو امیر المومنین ہو، پھر اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ علی آئے کعبے میں، اور کعبے کی کسی نکر میں نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتی ہے، لکھتی ہے منظر کشی کرتے ہوئے، فرماتے والد علی فی الجوف الکعبہ، علی کعبے کی نکر میں نہیں آیا، علی کعبے کے سینٹر میں آیا ہے۔ ذرا اس فلسفے کو سمجھئے، علی کعبے کے سینٹر میں، فلسفے کو سمجھنا ہے۔ کعبہ کس شہر میں ہے؟ اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، بولیے ذرا کس شہر میں ہے؟ مکہ کس ملک میں ہے؟ عرب میں۔ اب دنیا کا نقشہ بچھاؤ، تلاش کرو، اتنی بڑی دنیا میں عرب کدھر ہے؟ دنیا کا سینٹر ہے عرب، مکہ کدھر ہے؟ عرب کا سینٹر مکہ، کعبہ کدھر ہے؟ مکہ کا سینٹر کعبہ۔ اب قربان جاؤ، دنیا کا سینٹر عرب، عرب کا سینٹر مکہ، مکہ کا سینٹر کعبہ، اور کعبے کے سینٹر میں علی آیا ہے۔ کعبے کے سینٹر میں علی کو پیدا کر کے پیغام دے دیا، لوگوں میں نے کائنات کا مرکز علی کو بنایا ہے، تم اپنی ذات کا مرکز علی کو بنا۔ اور ایک اور فلسفہ رکھوں سامنے آپ کے، کعبہ کدھر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں؟ رخ کدھر ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس طرف، آپ کا رخ کعبے کی طرف ہے۔ اچھا کعبہ کیا ہے؟
کعبہ قبلہ ہے، اسے کعبہ اس لیے کعبہ کہتے ہیں کیونکہ چوڑا ہے، چوڑائی میں ہے، مقام ہے، وہ ہمارا قبلہ ہے، اور اس کا مقام یہ ہے کعبے سے رخ پھر جائے نماز نہیں رہتی۔ اب بندے سوچنے والے زیادہ بیٹھے ہیں، بھئی آپ نماز میں ہوں، اتحیات مکمل پڑھ لی، مولا میں نے نماز مکمل پڑھ لی، اٹھ جاؤں؟ فرمایا اگر نماز سے نکلنا طریقہ ایک ہے، مولا کیا؟ فرمایا کعبے سے رخ پھیر، کعبے سے رخ۔ بندہ جب تک کعبے سے رخ نہیں پھیرتا نماز میں رہتا ہے، کعبے سے رخ پھرا نماز نہیں رہتی۔ علی نے کعبے میں، اللہ نے کعبے میں علی کو بھیج کر پیغام یہ دیا، لوگوں سنو، کعبے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی، علی سے رخ پھرے ایمان نہیں رہتا۔ کعبے سے رخ پھرے نماز نہیں رہتی، علی سے رخ پھرے، بولو یار۔ میں کوشش کروں گا زیادہ وقت میں اپنے موضوع پہ ہی رہوں، مولود کعبہ، کعبے میں علی آیا ہے۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے، ہم قبلہ ڈاکٹر صاحب جس معاشرے میں شادی رہتی ہے نا، بندہ جب جوان ہوتا ہے نا کماتا ہے، شادی ہو گئی آگا بھائی، پھر بچے ہو گئے، اب بندہ کمائے جا رہا ہے، بچے پالے جا رہا ہے، بچے بڑے ہو گئے، بندہ بوڑھا ہو گیا، اب اگلی فکر بچوں کی شادیاں، 1 2 3 4 مالک نے جتنے دیے ہوں شادیاں کرتا ہے، لفظ ضائع نہ کیجیے گا، شادیاں ہو گئی، اب بابا جی بالکل فارغ، اب کوئی پوچھے نا بابا جی ہون کی پروگرام ہے، بابا جی کانپتی انگلی اٹھا کے کہتا ہے اب وہ کبھی اپنا گھر دکھا دینا۔ بچپن سے سفر شادی شروع ہوا، اولاد کو شادی فقر کے فارغ ہو کے کہتا ہے اب وہ کبھی اپنا گھر دکھا دینا۔ مولوی کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچ، رب کعبہ کی قسم تیری انتہا کا نام کعبہ ہے، علی کی ابتدا کا نام کعبہ، انتہا کا نام کعبہ، علی کی ابتدا کا نام کعبہ۔ اچھا اس حدیث کے راوی ہے حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے میں حرم میں بیٹھا تھا کہ ابو طالب کا حرم آیا۔ چلو کوئی گل نہیں، توجہ پردے والے کچھ آگا سامنے بہت خوبصورت خوشخبری سنا دی تھی، توجہ میری طرف رکھنی، میں چھڑنا ہے تو لنگر لبنا ہے، ہاں پھر مینوں ذرا سننا پڑے گا، توجہ میری طرف، یہ چہرے جشن میں مسکراتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حرم میں بیٹھا تھا کہ ابو طالب کا حرم آیا، ابو طالب کا حرم آیا، بی بی نے طواف شروع کیا، اور یاد رکھیے یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے، اب مودت والے بیٹھے ہیں، جنس اچھی ہو، خریدار اچھے ہوں تو جنس چھپائی لی جاتی۔ فاطمہ بنت اسد یہ وہ بی بی ہے، ایک شیر کی بیٹی ہے، بنت اسد ایک شیر کی بیٹی ہے، دوسرے شیر کی بیوی ہے، تیسرے شیر کی ماں ہے، عباس کا مطلب بھی شیر ہی ہوتا ہے، چوتھے شیر کی دادی ہے، فاطمہ بنت اسد۔ اور اس بی بی کے بارے میں اب میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں پورا گھنٹہ اسی بی بی پہ بات کرتا۔ یہ وہ بی بی ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا امی بعد امی، سنو
میری ماں کے بعد میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے، وہ بھی چل کے حرم میں آئی، طواف شروع، پہلا چکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا چکر شروع کیا۔ اب میں ادب سے تعلق رکھتا ہوں، بے ادبوں سے میرا تعلق نہیں ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ وہ درد محسوس ہوا، نہیں، میری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ میں اگر یوں نہ کہوں بی بی نے محسوس کیا، عبداللہ رضوی صاحب، بی بی نے محسوس کیا کعبے کا وارث آنا چاہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، چھوڑو یار، کیسے درد کی بات کرتی ہو۔ بی بی نے محسوس کیا کعبے کا وارث آنا چاہتا۔ اچھا، بی بی جہاں کھڑی تھی نا، وہی ہاتھ کعبے کی دیوار پہ رکھے، آسمان کی طرف رخ کر کے بی بی فرماتی اللہم بحق ھذا المولود، تجھے اس مولود کا واسطہ مولا میری مشکل کو آسان فرما۔ ابھی عباس ابن مطلب فرماتی ہے لفظ ختم نہیں ہوئے، جہاں ہاتھ رکھا تھا وہی دراڑ آئی۔ ہائے ہائے ہائے، وہی دراڑ آئی۔ یاد رکھیے، جو دراڑ ہے لفظ اچھا نہیں ہے، دراڑ ہمیشہ بگاڑ کے لیے آتا ہے، مگر کعبے میں دراڑ وہ دراڑ ہے جو بگاڑ والی دراڑ نہیں، علی اور اللہ کے پیار والی دراڑ ہے۔ دراڑ آئی، دیوار کھلی، رستہ بنا، بی بی اندر چلی گئی، دیوار بند ہو گئی۔ عباس ابن مطلب دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی۔ اب میں کیسے منظر کشی کروں؟ 3 دن بی بی اندر رہی، پورا مکہ باہر انتظار کرتا رہا۔ حرف حرف کا ضامن ہوں، ٹھہریے، رکیے ذرا۔ اچھا، کعبہ بنا کس چیز سے ہے؟ پتھر سے، بولیے، پتھر سے۔ اچھا، پتھر قبلہ خود نہیں ٹوٹتا جب تک ضرب نہ لگاؤ، یہ پتھر کا اصول ہے، فطرت ہے، قانون قدرت ہے، پتھر ٹوٹتا، اونچی بولو، ٹوٹتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے 2 صورتیں ہیں کہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے، تیسری نہیں۔ قرآن کہتا ہے پہلی وجہ پتھر ٹوٹنے کی، کعبہ کس سے بنا ہے؟ 13 رجب کو پتھر ٹوٹا، وجہ کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ قرآن کہتا ہے پتھر ٹوٹتا ہے 2 وجہ سے، تیسری وجہ نہیں۔ پہلی وجہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے پتھر ٹوٹتا ہے اگر قرآن آئے۔ بولو یار، جشن میں بیٹھے ہو آپ؟ میں نے آیت پڑھی ہے، روایت نہیں۔ پتھر ٹوٹتا ہے اگر قرآن آئے۔ دوسری وجہ، جناب موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ موسیٰ نے پہاڑ کی طرف دیکھا، پتھر کا پہاڑ تھا۔ اللہ فرماتا فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اس پہاڑ پہ تجلی پھینکی، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، موسیٰ بے ہوش۔ اب اس کا مطلب یہ ہے پتھر خود کبھی نہیں ٹوٹتا، ٹوٹتا ہے اگر قرآن آئے، ٹوٹتا ہے اگر نور آئے۔ اب مولوی فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، کعبے کا پتھر ٹوٹا اور ٹوٹا ہے علی کے آنے سے۔ اب علی کو قرآن سمجھ، تیری مرضی ہے، اس کا نور سمجھ لے، تیری مرضی۔
تیری مرضی. پتھر ٹوٹا ہے, پتھر بولو یار. اچھا ایسا ٹوٹا تھا, جڑ تو گیا مگر اللہ نے نشان نہیں جانے دیا. ہائے 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 ہائے. میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو ولی یاد آئے. دیوار جڑ گئی, نشان رہا. 3 دن بی بی اندر, پورا عرب باہر. میں یہاں ایک لفظ کہنے لگا ہوں اس امید پہ کہ آپ توجہ کریں گے. کبھی سوچیں, کان پہ ہاتھ رکھ کے لچھے دار تقریر مجھے آتی نہیں, لاجک کی بات کرتا ہوں. 3 دن بی بی اندر, ایک لمحے کے لیے ابو طالب پریشان نہیں ہوئے. سب کچھ کہہ گیا میں اس جملے میں. ایک لمحے کے لیے کہ میری بیوی کدھر گئی, کس حالت میں, پریشان. اچھا کمال یہ ہے مولا, چابی ابو طالب کے گھر تھی. میں جو بات کرنے لگا ہوں نا, چہروں پر مودت پھیل جائے گی انشاءاللہ. آگا بھائی ذرا ان کے چہرے دیکھیے گا. مولا ٹھیک ہے تیری منشا, تیری قدرت ہے, تو نے علی کو کعبے میں پیدا کرنا تھا. اتنی قیمتی دیوار توڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہائے 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 ہائے, کیا ضرورت؟ چابی ابو طالب کے پاس تھی, وہ حکم کرتا, ابو طالب دروازہ کھولتا, بی بی اندر جاتی, بات ہو جاتی, کام ہو جاتا. 10 لاکھ لگا کے بندہ یہاں سے وہاں جاتا ہے, کعبہ باہر سے دیکھ لے. جس دیوار کو ہم نے چومنا ہوتا ہے تو نے اسی کو توڑ دیا. دروازہ کھلوا دیتا, بی بی اندر جاتی, علی پیدا ہو جاتے, مقصد پورا ہو جاتا. غور کر, آنے والا خود دروازہ ہے. ہائے 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 ہائے. ہاتھ اٹھا کے ذرا, ایک اور. آنے والا آنے والا دروازہ دروازے میں نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے, آنے والا خود دروازہ ہے. اور لوگوں سنو, دروازہ دروازے میں نہیں آتا, دروازہ ہمیشہ دیوار میں آتا. دیوار میں, دروازہ ہمیشہ دیوار میں آتا. 3 دن ہو گئے, بی بی اندر, سارا عرب باہر. میں اگر یوں نہ کہوں, 3 دن ابو طالب کی زوجہ اس کی مہمان رہی. وہ مریم کو بے موسم پھل دینے والا خدا 3 دن میزبان رہا. 3 دن گزر گئے. اب میرا ایک ایک لفظ ذرا لوہے دل پہ لکھنا ہے آپ نے. عبداللہ رضوی صاحب, 3 دن بعد وہ رسول جو قرآن لینے کبھی کہیں نہیں گئے, وہ علی لینے کعبے پہنچ گئے.
علی لینے. دروازہ کھولا, بی بی باہر آئی. چچی مبارک کو, خیر مبارک بیٹا. دیکھا چچی کے چہرے پر خوشی بھی ہے, پریشانی بھی ہے. کہا چچی خوشی سمجھ آتی ہے, پریشانی سمجھ نہیں آتی. کہا بیٹا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لال تو بڑا پیارا ہے, بڑی خوشی ہے, دکھ اس بات کا 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھول رہا. اب یہاں جو میں نے کہنا ہے نا وہ آپ پہلی دفعہ ہی سنیں گے انشاءاللہ. اچھا آنکھیں نہیں کھول رہا؟ نہیں بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا. کل لائیں مجھے دیجئے. کشتی نوح میں بیٹھنے والوں, اب میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں منظر کشی کروں. مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اٹھایا کیسے ہے, نبی نے علی کو اٹھایا کیسے ہے. اب میں کیا کہوں, میرے پاس قبلہ شاہ جی دعا لینے کے لیے لفظ آپ کی نظر کر رہا ہوں. مجھے آگا بھائی ایک ہی جملہ سمجھ میں آیا, علی مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آیا. مجھے تو یوں لگا نبوت کی رحل پر ولایت کا قرآن آ گیا. نبوت کی رحل پر ولایت کا قرآن آ گیا. اب ذرا توجہ کیجئے گا, علامہ خلیل صاحب, اسد اللہ نے ید اللہ کے لمس کو محسوس کیا. اسد اللہ نے ید اللہ کے لمس کو محسوس کیا. علی نے آنکھیں کھولی, پہلی نظر والضحیٰ پہ پڑی. اچھا ذرا رکیے گا یہاں, علامہ صاحب دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں, رکیے گا. اچھا جس نے اٹھایا ہے نا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اٹھایا ہے, جب اس نے آنکھ کھولی تھی اس نے بھی کچھ نہیں دیکھا تھا, کیونکہ جب یہ بنا تھا تب کچھ تھا ہی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے, اول ما خلق اللہ نوری, جب نور مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی تب کچھ نہیں تھا, صرف خدا تھا. یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا. قربان جائے, اس نے پہلی نظر خدا کو دیکھا ہے, اس نے پہلی نظر مصطفیٰ کو دیکھا. ٹائم کتنا ہو, ٹائم آدھا گھنٹہ ہو. توجہ رکھیں, اٹھایا, مرتضیٰ کو والضحیٰ کے قریب کیا. میرا یہاں سوال بنتا ہے مولا علی سے علیہ السلام, ہاتھ باندھ کے عرض کروں مولا, ہم 10 لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں حاجی, کعبہ باہر سے دیکھیں, آپ تو پیدا ہی اندر ہوئے ہیں. آنکھ کھولتے کعبے کی چھت تھی, دیواریں تھی, کعبے کے ستون تھے, اندر کا ماحول تھا. ہم مر جاتے ہیں, تڑپ جاتے ہیں باہر سے دیکھنے کے لیے, آپ اندر آئے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا.
آپ اندر آئے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا. مجھے نجف سے آج تک آواز آ رہی ہے, عدنان قاسمی ہوش کر, میں علی ہوں. مولا سمجھانا کیا چاہتی ہے؟ فرمایا کائنات کو بتانا چاہتا ہوں. چھت تھی, دیواریں تھی, ستون تھے, کعبہ تھا, فرش تھا, سب کچھ نہیں اگر مصطفیٰ نہیں. سب کچھ نہیں اگر مصطفیٰ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاتھوں پہ آئے, بس جشن میرا تمام ہوا, میں اختتامی جملوں کی طرف. ہاتھوں پہ اٹھایا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کو چہرے کے قریب کیا. میں صدقے جاؤں علی تیرے مقدر پہ کائنات نہ بار دوں. نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی. اپنی زبان علی کے, آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا. کبھی سمجھو یہ زبان ہے کون سی؟ ہر جمعے مولوی سپیکر کھول کے کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے. تو مجھے کہنے دو جو کن کی کنجی ہے علی نے پہلے دن وہی چوسی ہے. زبان علی کے, میں جملہ بدلنے لگا ہوں ذمہ داری سے. حضور نے علی کو زبان ہی دے دی. کہاں جا کے کہوں میں علی کو؟ علامہ صاحب شاید یہی وجہ تھی جب بڑی بڑی اعلیٰ مرتبت شخصیات زہرا پاک کے رشتے کے لیے آئی تھی تو حضور نے یہی کہا تھا میں کسی کو زبان دے چکا. میں کسی کو زبان ہی دے دی. لعاب علی کے وجود میں سرایت کر گیا. کوفے کا منبر, علی منبر پہ جلوہ گر ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, علی ایک بات سمجھ نہیں آئی. کون سی؟ آپ سے جو سوال کریں آپ فوراً جواب دیتی ہیں. ایک شعر پڑھ دیں اگر ذوق ہے. عبداللہ رضوی صاحب, حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھا ہے نصاب سوچنے دو. علی کی عمر میں کوئی ایسا سوال تو لا جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. علی اتنا علم کہاں سے آیا؟ مسکرا کے کہا ھذا لعاب رسول اللہ. یہ میں نہیں بول رہا, یہ رسول کا پہلے دن کا لعاب بول رہا. اچھا اب سوال کرنے والا اپنا ہوتا تو وہیں دمال شروع کر دیتا, وہ تھا بیگانہ. اس نے کہا اچھا ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ تیرا کمال ہے, آج پتا چلا تیرا کمال نہیں, یہ تو لعاب بول رہا ہے. جب اس نے یہ اعتراض کیا ولایت کا خون جوش مار کے چہرے پہ آیا, جلال میں آئے, کھڑے ہوئے, فرمایا سن آج تک جو بولا ہے نبی کا لعاب بولا ہے, نبی کا خون ابھی خاموش ہے. خون ابھی خاموش.
دموں کا دمی علی تیرا خون میرا خون. گھر لے آئے حضور 3 دن کے علی کو ابو طالب کے ہاتھوں میں دیا. 7ویں دن عقیقہ کیا. میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، میں پورا میلاد نہیں پڑھ رہا. ابو طالب کے گھر لے آئے. 7واں دن ہوا. رئیس عرب نے اتنی بڑی دعوت پکائی علی کے عقیقے کے موقع پر. اتنی بڑی دعوت پکائی کہ ابو طالب نے کسی کو دعوت نہیں دی. ہاشمیوں کا لنگر پکا ہوا تھا، عرب آتے جا رہے تھے، کھا کھا کے جاتے جا رہے. اتنی بڑی دعوت. لوگوں ایک بات یاد رکھنا، 1.25 صحابہ میں سے مادرزاد صحابی ہے علی. تسی چپ کر گئے ہو یار. قبلہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے مادرزاد ولی کا لفظ سنا ہے، مادرزاد صحابی نہیں سنا. خدا کی عزت کی قسم 1.25 میں مادرزاد صحابی علی ہے. یار ہر صحابی نے چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا. ہر صحابی نے چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا. اس علی کے بارے میں کیا خیال ہے جو لا الہ کے گھر میں آیا اور پہلی نظر محمد رسول اللہ پہ ڈال رہا؟ پہلی نظر. یہی وجہ ہے ہر صحابی صاحب ایمان تھا. میرا علی کل ایمان تھا. یار رک ایک بات ضمن یاد آ گئی. 3 دن علی نے آنکھیں نہیں کھولی، حضور کا انتظار کیا. آواز قدرت آئی، علی تو نے میرے محبوب کا 3 دن انتظار کیا. لفظ ذرا پلے باندھیے گا. میرے محبوب کا 3 دن انتظار کیا. تو نے آنکھیں نہیں کھولی، مولا نہیں کھولی، محبوب کا انتظار. اچھا پہلی نظر میرے محبوب کے چہرے پہ، ہاں مولا تیرے محبوب کے چہرے پہ. فرمایا علی میں بھی رب ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بلائی کا بدلہ بلائی ہے. تو نے پہلی نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ ڈالی. میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں اب قیامت تک جو تیرے چہرے کو دیکھے گا میں عبادت کا درجہ عطا کروں. تولا نہ کرو علی کو، علی کو مقابلے پہ نہ لایا کرو. علی علی ہے. بولو یار علی، ڈٹ کے بولو ذرا، جڑے جاگ رہے ہو ہاتھ چاہ کے. علی 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 ہے. اور جسے مصطفیٰ کندھوں پہ اٹھا کے بلند کرے، فتح مکہ کے دن علی تعالی لیا، علی ادھر آؤ جی یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ چڑھو. یا رسول اللہ کرنا کیا؟ فرمایا وہ بت ہے، وہ توڑنے ہیں. بعض نے لکھا کہ علی کو کندھوں پہ اس لیے چڑھایا تھا کیونکہ حضور کا ہاتھ وہاں تک نہیں گیا، اس لیے علی کو کندھوں پہ چڑھایا تاکہ بت توڑ سکے. جانے دو یار، میں کیسے مان لوں جو رسول زمین پہ کھڑا ہو کے چاند توڑ دیتا ہے. جو رسول زمین پہ کھڑا ہو کے چاند توڑ دیتا ہے، بت اونچے ہو گئے. پھر علی کو کندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ ان کا مطلب ہے وچلی گل ہو رہے.
بات بتوں کی نہیں، مقصد کچھ اور تھا۔ مقصد کیا تھا؟ فتح مکہ کا دن ہے، 12,000 صحابہ مدینے سے آئے ہیں، ہر سردار عرب حرم میں کھڑا ہے۔ آقا عرب کے سرداروں کا ایک ایک چہرہ دیکھ کے کہا علی ادھر آؤ، آئے میرے کندھوں پہ آؤ۔ مقصد کیا تھا؟ حضور عرب کے سرداروں کو بتانا چاہتے تھے، لوگوں سنو، جسے مصطفیٰ بلند کرے اسے سرکاری خرچ پہ بھی پست نہیں کیا جا سکتا، جسے مصطفیٰ بلند کرے۔ مولوی بھی بے وقوف ہے، حکومتوں نے بیت المال کے دروازے کھولے، علی علی بند ہو جائے، وہ حکومتیں ناکام ہو گئی، تمہارے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ جسے مصطفیٰ، ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا، علامہ صاحب ایک گل سمجھ نہیں آئی، میں کہا جناب کیڑی؟ چاہیدہ تے سی کہ علی تھلے کھلوندے حضور اتے چڑھ دے۔ دیکھو نا علی جوان تھے، علی نیچے کھڑے ہوتے، ادب کا بھی یہی تقاضا تھا کہ حضور کندھوں پہ ہوتے، علی نیچے کھڑے ہوتے۔ یہ بے ادبی نہیں؟ میں نے کہا پہلی بات ہے میں نہیں مانتا بے ادبی ہے۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا دو قرآن ہوں، جون سا مرضی اوپر نیچے کرو، فرق نہیں پڑتا۔ علی منی وانا منہ، علی میرے وچوں ہے، میں علی ویچاں۔ دوسری بات، اب یہ تھی ذرا عقلی دلیل، ذرا علمی دلیل نہ تو کہتا جی، میں نے کہا بات سن، نبی ہے شہر، تھک گئے ہو تسی یار، نبی، میں تیسرا خطاب کر رہا ہوں، آج جمعہ بھی پڑھایا ایک اور یہ تیسرا، رات بھی 2-2:30 بجے گھر پہنچا، تو آپ کی چہرے دیکھ کر تو میری تھکاوٹ اترنی چاہیے۔ علی والے بیٹھے ہیں نا جی، نبی ہے شہر، علی ہے دروازہ۔ اصول یہ ہے شہر دروازے کو اٹھاتا ہے، دروازہ شہر کو نہیں اٹھاتا۔ علی دروازہ ہے، اور قربان جائے حضور نے دروازہ بھی چن کے رکھا ہے۔ چن کے۔ اچھا دروازے کا کام کیا ہوتا ہے نہیں جی 10 منٹ؟ اینا تے کہنا ہے تے پوچھنا تے انہاں تو چاہیے جنہ دا لنگر لیٹ ہو رہے ہیں۔ میں ابھی روحانی غذا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، علی کیا ہے؟ پیار سے بولو، دروازہ۔ اچھا دروازے کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ میں اندر آیا ہوں نا آغا صاحب، دروازے سے آیا ہوں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، اندر ایک مرتبہ آیا ہوں، میرا حق بنے تو ضرور بولیے گا، اندر ایک مرتبہ آیا ہوں، دروازے سے 2 مرتبہ گزروں گا، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور پیغام دے رہے ہیں لوگوں، جس نے مجھ سے کچھ لینا ہے آتے ہوئے بھی علی کو سلام کرو، جاتے ہوئے بھی علی کو سلام۔ اچھا مجھے بتائیے، چلے دروازے پہ ہی بات ذرا کر لوں، یہ دروازہ ہے، صبح صبح جی، صبح صبح یہاں بیکاری آتے مانگنے والے، ہم انہیں فقیر کہہ دیتے ہیں، وہ فقیر نہیں ہوتے، فقیر تو مانگتا ہی نہیں،
فقیر تو اپنے مسلح اٹھائے تو شکر نکال لیتا ہے، فقیر نہیں مانگتا، جو مانگے وہ فقیر نہیں ہوتا، یہ گداگر ہے، بیکاری، مانگت۔ اچھا گداگر آتے ہیں، اچھا وہ بیڈ روم میں آ کے سوال کرتی ہے یا کسی نے کچن میں آ کے سوال کیا ہو؟ کہاں کرتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگنے کا اصول یہ ہے، مانگا دروازے سے جاتا ہے۔ اصول آگے آگا تھا، دروازے سے مانگا جاتا ہے۔ اچھا وہ دروازے پہ کھڑا سوال کر رہے ہیں، وہ مانگت، آپ نے جو دینا ہے نا وہ آنا اندر سے ہی ہے۔ بھائی روٹی دو، کپڑا دو، پیسہ دو، آٹا دو، آتا اندر سے ہی ہے، مگر اسے وصول دروازے سے ہوتا ہے۔ حضور نے اعلان کر دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سب کچھ میرا ہی ہے مگر دیتا علی کے ہاتھ۔ اچھا یہ جو دروازہ ہوتا ہے نا، جس نے بھی اندر آنا ہے، آنا دروازے سے ہے۔ آج کل ذرا الیکٹرک دروازے بھی آ گئے، بندہ مشکوک ہو تو دروازہ اندر جانے نہیں دیتا۔ خائے 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 خائے، الیکٹرک آ گیا نا جی، بندہ مشکوک ہو دروازہ بول پڑتا ہے، اندر آنے نہیں دیتا۔ اللہ نے دروازہ علی کو بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ کوئی کمینہ نبی تک نہ پہنچ جائے۔ کوئی کمینہ نبی تک نہ پہنچ، علی ادھر ہی روکتا۔ اچھا مانگنے کا اصول یہ ہے کہ بندہ کہاں سے آتا ہے؟ اچھا کوئی زیادہ سیاںا بنے، دروازے کو پسند نہ کرے اور ڈائریکٹ اندر آنے کے لیے کوئی اور راستہ استعمال کرے، شیخ پورہ میں اسے کیا کہتے ہیں؟ چور، چور، ڈاکو، چور۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا لوگوں سنو، جو علی کو چھوڑ کر میرے تک آنا چاہے وہ ڈاکو تو ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، میں پھر کبھی آیا تو من کنتو مولا پہ پوری بات کروں گا، اب وقت نہیں ہے، بس اسی پہ اکتفا کر رہا ہوں، لیکن آخری بات کرے بغیر میں اٹھوں گا نہیں، کیونکہ جب تک یہ بات نہ کروں میری حاضری مکمل ہی نہیں ہے۔ میں علی کے جتنے بھی فضائل بیان کروں نا جی، جتنے بھی کروں، اب توجہ میری طرف رکھی، توجہ ڈاکٹر حسن صاحب، میں مولا علی کے جتنے بھی ڈاکٹر صاحب فضائل بیان کروں، علی یہ تھا، 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 سارے ایک طرف، جو اب فضیلت بیان کرنے لگا ہوں یہ ایک فضیلت ایک طرف، سارے فضائل مولا علی کے ایک طرف، جو شاہ جی اب بیان کرنے لگا ہوں وہ ایک طرف۔ میں بندہ دیکھوں گا چپ کون رہ جاتا ہے، اندر نہ بولے تو نہ بولیے گا، اندر بولے گا آپ کا۔ ایک فضیلت ایک طرف، ساری فضیلتیں ایک طرف، کیا؟ علی کے مقدر کا نام فاطمہ ہے۔
ساری فضائل ایک طرف، قبلہ سارے ایک طرف، یہ ایک فضیلت ایک طرف، علی کے مقدر کا نام زہرا ہے۔ اور میں ایمانداری سے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، طاہر القادری کا شاگرد ہوں، کچھی بات کرنا میری تربیت میں نہیں ہے۔ ایک بات میں آج تک جتنا پڑھا ہوں نا، جو میں نے اہل بیت پہ پڑھنے کی مالک نے توفیق دی، جو کچھ پڑھا سنا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ مولود کعبہ سننے والوں ساری تقریر بھول جانا، یہ ایک لفظ نہ بھولنا، میں آج تک جتنا پڑھا، جتنا سنا لکھا اہل بیت پر، اس نتیجے پر پہنچا ہوں، علی پیدا ہی زہرا کے لیے ہوا ہے۔ چھاڑ دیا رب، دکھ ہوئے جو بندہ سمجھ آئی اور نہیں بول سکا۔ قبلہ علی پیدا ہی، اور میں اگلی بات کہوں، علی پیدا ہی زہرا کے لیے ہوا ہے، زہرا پیدا ہی علی کے لیے ہوئی۔ یہ دونوں ملے ہیں تو مارا جل بحرین، دونوں کا پیدا ہی ایک دوسرے کے لیے ہوئی۔ خدا کی عزت کی قسم، لوگوں ایک بات یاد رکھنا، یہ آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد ہے صلی اللہ، ساری امت کا تعلق حضور سے کے والا ہے۔ ساری امت سے حضور کا تعلق، آغا صاحب میں حجروں میں بھی یہی بات کرتا ہوں، میدانوں میں بھی یہی بات کرتا ہوں، یار مرنا تو ہے، اگر علی کے نام پہ مر جائے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی؟ ذکر کرتے ہوئے موت آ جائے، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ علی علی کرے اور ڈر ڈر کے کرے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے؟ اس سے بہتر ہے کہ زندگی اصول بناؤ زندگی کا، یا ڈرو یا علی علی کرو۔ یار حیدر اور ڈر دل اسی لیے ایک ہے، یا ڈر رکھو یا حیدر رکھو۔ ہاتھ اٹھا کر ساری امت کا تعلق کے والا ہے۔ اس سے پہلے یہ فلسفہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، یہ خیرات ہے زہرا پاک کے بچوں کی جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ساری امت کا تعلق کے والا ہے، علی، زہرا، حسن، حسین، یہ چار وہ ہیں جن کا مصطفیٰ سے تعلق سے والا ہے۔ بھائی حضور کی امت، حضور کے غلام، حضور کے صحابہ، ساری امت کے والی ہے۔ یہ چار، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، الحسن منی، حسن مجھ سے ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ فرق پتہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے علامہ صاحب؟ جو کے والے ہیں نا، انہیں دیکھو تو سرکار کی سیرت نظر آتی ہے،
کے والے دیکھو، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ہر ایک صحابی حضور کا انہیں دیکھو مصطفیٰ کی سیرت نظر آتی ہے۔ یہ چار وہ ہے، رب کعبہ کی قسم انہیں دیکھو مصطفیٰ کی سیرت بھی نظر آتی ہے، مصطفیٰ کی صورت بھی نظر شاید یہی وجہ ہے جو کے والے ہیں انہیں رضی اللہ کہتے ہیں، جو سے والے ہیں انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور انہیں علیہ السلام کہنے میں جھجکا نہ کرے۔ علی علیہ السلام کہو ذرا، زہرا سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام، حسین۔ ایک حضرت صاحب مجھے کہنے لگے یہ علیہ السلام کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ یہ تو علیہ السلام یہ تخصیص صرف نبیوں کے لیے ہے۔ میں نے کہا جبریل نبی ہے؟ پھر جبریل رحمت اللہ کہہ لوں یا جبریل رضی اللہ؟ نہیں نہیں جی، وہ بھی علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت صاحب جانے دے، خدا کا نام لے، وہ جن کے گھر کی چکی چلانے والا، جن کے گھر کی چکی چلانے والا علیہ السلام ہو سکتا ہے، اس گھر کے مالک علیہ السلام کیوں نہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، میرے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یہ فقیر لوگ ہیں، انہیں سنا کرے۔ حضرت قبلہ یادگار اسراف آل نبی اولاد علی، حضرت کیا میں لفظ میرے پاس نہیں ہے، حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامہ ذلہ، مجھے تو اس پیر کی ایک بات مار گئی ہے، خدا کی عزت کی قسم۔ پچھلے دنوں ایک نشست میں پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب فرما رہے تھے ہمیں ہجوم کی ضرورت نہیں ہے، قبر میں دو بندے چاہیے اتارنے کے لیے، ایک نے سر کی طرف پکڑا ہو، ایک نے پاؤں کی طرف پکڑا ہو، مگر شرط یہ ہے ہجوم یزیدی ہو یہ قبول نہیں، وہ دو حسینی ہوں یہ قبول۔ یہی کل ہے، یہی اصل ہے۔ لوگوں، دنیا بھی انہی کے صدقے سنورتی ہے، خدا کی عزت کی قسم۔ قبر بھی انہی کے صدقے ہے، حشر بھی انہی کے صدقے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گھرانے کی نوکری ہماری نسلوں کو بھی عطا کرے، ہم زندہ رہیں تو زہرا پاک کے بچوں کی نوکری کرتے ہوئے، ہمیں موت آئے تو زہرا پاک کے بچوں کی نوکری میں، وما علی الا البلاغ۔